ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی. ہاں تراویح کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ عید ہے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا دے تراویاں؟ ٹھیکے تے ہوندیاں نے. ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی. یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا. کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں
قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پس پش ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی, کان کھول کر سن لو, ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی, اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI, ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا, گول بھی ہوتا تھا, گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹانٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو کہ میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائیں, یعنی عام گائے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور وہ چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا, تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا.
لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے۔ وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں، سرکار عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا ہے، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا، جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے
تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا, خطرناک جملہ تھا, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا, اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے, نہیں. قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے, ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ آپ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں, وہ تو کافر ہو جاتے, اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. ووجدک ضالا فہدی, احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات, بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام, وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے, اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی, تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو, ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا, اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا. کمال کا خطبہ ہے. اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے, جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ, اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ویسے شعر ہے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے, اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی, لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے, اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں, انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, قرآن کا مسلمان اور ہے, پاکستان کا مسلمان اور. ہاں, قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو. یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے. اچھا لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا. سرکار تو ایک اردو دا صفحہ تو آنے والی نسلوں میں اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا اگر توحید ہی نہ ملی تو ایم اے قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے تو کیا کڑیا تو قرآن چوں. تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں، انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا. وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.